اختصار علوم الحدیث، یہ طبع ہے 2025، طبع ثانیہ ہے، دوسری طبع۔ پہلا ایڈیشن 2010 میں شائع ہوا تھا، 2010 کے بعد اب 2025 میں دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ اس کی مراجعت کی گئی ہے 27 مئی 2013 میں، والد محترم رحمہ اللہ نے خود مراجعت کی تھی اس کی۔ اور اس میں دائیں طرف عربی کی باتیں لگائی گئی ہیں اور بائیں طرف ترجمہ ہے۔ اور میں نے بھی کچھ نظر ثانی کی ہے اس کی، یعنی تخریج کی ہے، اقوال کی تخریج کی ہے، اقوال ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے اقوال مل گئے تھے اور جو موجود نہ تھے وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ التمہید۔ اگر وہی قول کسی اور امام سے ثابت تھا تو وہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ قول امام ابو زرع رازی سے ثابت ہے۔ امام بخاری سے یہ قول ثابت ہے ان کی کتاب میں، تو وہ فائدہ بھی لکھ دیا ہے، یعنی جو بھی فائدہ ملتا تھا وہ حاشیے میں لکھ دیا ہے الحمدللہ۔ اور بعض اقوال اصل کتب سے مل گئے ہیں، یہ مثال کے طور پر 2 نمبر ہے نا، امام ابو عبداللہ الاخرم، امام حاکم نشاپوری کے استاد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے بہت کم سی حدیثیں رہ گئی ہیں۔ تو یہ قول الحمدللہ مل گیا ہے مختلف کتب میں صحیح سندوں سے الحمدللہ۔ یہ اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو طاہر السلفی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں صحیحین، صحیح البخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان کے صحیح ہونے پر علماء مشرق و مغرب کا اتفاق ہے۔ یہ ان کے مقدمہ میں مل گیا ہے، جو انہوں نے معالم السنن کا مقدمہ لکھا تھا نا، اس کے اندر یہ قول مل گیا ہے، اس لیے یہ قول ثابت ہے الحمدللہ۔ اگرچہ یہ بات قبول نہیں ہے، لیکن یعنی یہ ان کا تفرد ہے، لیکن یہ قول ان سے ثابت ہے۔ اصل مقصد تخریج کرنا تھا، نہ کہ تائید کرنا۔ یہ نیچے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ صرف تخریج کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر کمپوزنگ کی یا کچھ اور اغلاط تھی، ان کی اصلاح بھی کی ہے، اور نیچے لکھا بھی ہے کہ یہاں اس قسم کی تصحیح کی گئی ہے، باقاعدہ اشارہ کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اگر کوئی فائدہ ملا تھا تو کسی بھی امام سے جو فائدہ ملا وہ ہم نے نیچے بڑی بریکٹ میں لکھ دیا ہے فائدے کے ساتھ الحمدللہ۔ ابن الاسی کے قول مل گیا ان کی کتاب جامع الاصول میں۔ اس طرح کے بڑے اقوال الحمدللہ آج کل تو شاملہ کا دور ہے، آسانی ہے، تو کمپیوٹر میں یہ اقوال مل جاتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے تخریج کرنے کی شاملہ کے ذریعہ، تو بہت سے اقوال مجھے مل گئے ہیں، اس میں ہماری محنت نہیں ہے، یہ تو کمپیوٹر کا کمال ہے۔ بعض راویوں کی توثیق بھی مل گئی ہے شاملہ کے ذریعے الحمدللہ، سند حسن بن گئی، والد محترم رحمہ اللہ کے اصول پر سند حسن بن گئی۔ یہ قول بھی مل گیا ہے، لیکن یہ امام شعبہ کا کہنا کہ التدلیس اخو الکذب، یہ امام شعبہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ مجھے امام شافعی کا امام شعبہ سے سماع معلوم نہیں ہو سکا۔ کوئی ایک روایت صحیح سند سے نہ ملی جس میں امام شافعی کا امام شعبہ سے سماع ثابت ہو۔ الام میں کچھ اغلاط ہیں، لیکن وہ اگر آپ وہی روایتیں امام بہقی کی کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی جو ہے نا مجہول صیغہ کے ساتھ شعبہ روایت کرتے ہیں، حدثنی وغیرہ نہیں کہتے، وہ فرق ہے۔ الام کے محقق یعنی جنہوں نے شائع کیا الام کے نسخے، ان سے غلطی ہو گئی ہے،
لیکن امام بہقی نے جب نقل کیا امام شافعی کے اقوال اپنی سندوں سے، تو وہاں پر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کا امام شعبہ سے سمان نہیں ہے، وہ ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں جو مجہول کے صیغے ہوتے ہیں۔ یہ ایڈیشن آپ کو ضرور خریدنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بڑے فائدے ملیں گے اس کے اندر۔ والد محترم رحمہ اللہ نے ہر صفحہ کی نظر ثانی کی ہے، اپنا جو نسخہ تھا نا ان کا 2010 کا ایڈیشن، اس کی مکمل نظر ثانی کی انہوں نے۔ اور کافی اچھی پرنٹنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہم نے لاہور سے عمار پرنٹر سے پرنٹ کر نکلوایا ہے، عبداللہ اختر بھائی سے پرنٹ نکلوایا ہے، جزاک اللہ خیرن۔ کریم کلر صفحات ہیں، مناسب قیمت ہے، بڑا سائز ہے، صفحات بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور بائڈنگ بھی اچھی ہے، کافی زیادہ تخلیج کی ہے، سب کو دکھانا مشکل ہے۔ آپ خود جب یہ نسخہ خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر بڑے فوائد ہیں، بے انتہا فوائد اس کے اندر۔ ابوبکر نقاش کے بارے میں بڑے اقوال جو ثابت ہیں، اور بعض چیزیں اس طرح بھی تھیں۔ امام وکیع بن الجراح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں اپنے سے بڑوں ہر کسی سے لکھ لو، یعنی حدیث لکھو، لکھنا جو ہے نا اس بارے میں ان کا قول تھا وکیع بن الجراح کا۔ تو یہ امام ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے المسلسلات، یہ ابھی مخطوط کی شکل میں، اس کا مخطوط انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں اصل نژادی سند ہے۔ یہ کتاب میرے علم کے مطابق ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن مخطوط میں یہ کتاب موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔